دوسرے صحابی ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خریدنے والی شخصیت ہے، قبیلے بنو لحیان اور حذیل نے لا کر کے مکے میں بیچ دیا ہے. خریدا کس نے؟ تو خریدنے والی جو شخصیت ہے وہ ہے حارث بن عامر کے بیٹے. اب یہ حارث بن عامر کون ہے؟ یہ حارث بن عامر وہی شخص ہے کہ جس کو میدان بدر کے اندر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا تھا. اب حارث بن عامر کے بیٹوں کو بھی اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا جو میدان بدر میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا. لہذا حارث بن عامر کے بیٹوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. ہاتھ اور پاؤں کے اندر زنجیریں لگا دی اور ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا. کبھی کھانا دیتے اور کبھی کھانا نہ بھی دیتے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا کہ اب ان کو شہید کیا جانا ہے، تو آپ نے صفائی اور نظافت اور اپنے ایکسٹرا جو بال ہیں اس کو درست کرنے کے لیے آپ نے ایک استرا مانگا تاکہ اپنے بال کو درست کر سکیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال، ناخن اور اپنی جو ظاہری اور اندرونی صفائی ہے وہ کر لینی چاہیے. یہ اچھی چیز ہے. حضرت خبیب بن عدی نے شہادت سے پہلے استرا مانگا کہ میں اپنے بال وغیرہ کو صاف کر لوں. استرا دے دیا گیا اور اس کے بعد جو میدان بدر میں مرا تھا حارث بن عامر، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب، اور گھر کے اندر زینب کی ایک بیٹی چھوٹی کھیلتے کھیلتے خبیب بن عدی کے پاس آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ تلطف، ازراہ شفقت و محبت جو بچوں سے ہوتی ہے، انہوں نے اپنے زانوں کے اوپر بچی کو بیٹھا لیا. بچی چھوٹی زانوں پہ بیٹھی ہے، ہاتھ میں استرا ہے اور زینب کسی اور طرف مصروف ہے. زینب جیسے پلٹ کر کے آتی ہے، بیٹی کو تلاش کرتی ہے کدھر ہے، نظر پڑتی ہے اس کی کہ بیٹی تو جو ہے اس قیدی کے زانوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر استرا ہے. اب اس کی چیخیں نکل گئی زینب کی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ زینب بھی بعد میں ایمان لائی ہے. جب حضرت زینب کی چیخیں نکل پڑی تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس معصوم سی بچی کو ڈھال بناؤں گا؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس بچی کو یرغمال بنا لیا ہے میں نے، یا اس کو میں قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا؟ نہیں، مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹے سے بچے کو اپنی زندگی کا ڈھال بنایا جائے. اسلام کی جو خوبی ہے، اسلام کی جو پہچان ہے، اس کی جو شناخت ہے، اس کے جو سکھائے ہوئے طور طریقے ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور کہا کہ بے فکر رہو، اس بچی کو میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو محبت سے اپنے زانوں کے اوپر اس کو بیٹھا لیا. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیک اور پارسا اور پرہیزگار کسی قیدی کو نہیں دیکھا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ جب ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے انگور کی شاخیں ہوا کرتی تھی اور وہ مجھے کھاتے ہوئے نظر آئے. حالانکہ اس وقت، اس زمانے میں یا اس سیزن میں عرب کے اندر یہ فروٹس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، کوئی وہاں پہ موجودگی نہیں تھی فروٹس کی. اس کے باوجود بھی یہ فروٹس ان کے پاس کہاں سے آئے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. جس طرح ہم اولیاء کی اور اپنے بزرگوں کی، بڑے بڑے اللہ والوں کی کرامت پہ یقین کرتے ہیں، نبی کے معجزے کو مانتے ہیں
اور ولی کی کرامت کو مانتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ولیوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور جو ہے بزرگوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوبین بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت فرمانے کے لیے مکھیوں کے جھنڈ کو بھیج دیا تھا، شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا تھا، یہ حضرت عاصم کی کرامت تھی۔ اور حضرت خبیب کے ہاتھوں کے اندر بغیر موسم کے فروٹس کا آ جانا، یہ حضرت خبیب بن علی کی کرامت تھی۔ اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا ذکر جب آپ پڑھتے ہیں کہ جب جو ہے مسجد اقصی کے ایک کونے کے اندر حضرت مریم بیٹھی تھی، نگرانی میں تھی حضرت زکریا کے، حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو جب جب وہ داخل ہوتے حضرت مریم کے پاس تو دیکھتے کہ بن موسم کے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے فروٹس۔ بعض علماء نے اس سے علم مراد لیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے، کومنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے یہ فروٹس مراد لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اعلان کیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، کہ جب جب زکریا حضرت مریم کے اس محراب کے اندر داخل ہوتے تو وہاں پہ بہت سارے رزق پاتے، وہ طرح طرح کے فروٹس موجود ہیں۔ دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا، وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ قالت، تو وہ فرماتی هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کے پاس سے میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق سے نوازتا ہے۔ کہ جس طرح مسجد اقصی کے اندر بن موسم کے فروٹس کا حضرت مریم کے پاس آ جانا وہ حضرت مریم کی کرامت تھی، اسی طرح حضرت خبیب کے پاس بن موسم کے فروٹس کا آ جانا اور انگور کے خوشوں کا آ جانا یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پھر وہی مکے کے باہر مقام تنعیم کے پاس لے کر یہ لوگ پہنچتے ہیں، پھر سے وہی تماشا بھی، تماشا دیکھنے والوں کا مجمع کھڑا ہے، ابو سفیان کا ورود ہوتا ہے اور اس نے بھی پھر سے وہی سوال کیا جو حضرت زید بن دفنہ سے اس نے پوچھا تھا کہ او خبیب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی و خرم زندگی گزارتے؟ حضرت خبیب کا بھی وہی جملہ تھا جو زید بن دفنہ کا جملہ تھا کہ واللہ انا ما احب ان الان ان محمدا فی مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وانا جالس في اهلی، خدا کی قسم میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس مقام پہ جس محفل کے اندر موجود ہیں وہ وہاں موجود رہیں، تصيبه شوكة، اور ان کو وہاں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے، وانا جالس فی اہلی، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ اہل عیال میں بیٹھا رہوں، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے چہ جائے کہ محمد رسول اللہ میری جگہ پہ قتل ہو جائیں اور میں اپنے اہل عیال میں رہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تھی خبیب بن عدی کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تھی محبت حضرت زید بن دفنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے پہ مجبور ہوتا ہے خدا کی قسم میں نے دنیا کے اندر کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک کافر کا جملہ ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ کس طریقے سے محمد کے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ آخری کوئی خواہش ہے؟ بولے کہ ہاں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے کم سے کم 4 رکعت نماز پڑھنے دو، میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد مجھے شہید کر ڈالو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، انہوں نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے میں تھوڑی جلدی کی
اور اس کے بعد آپ نے بد دعا کیا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، کہ اللہ یہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں سب ایک کو تو ایک ایک کو گن لے، وقتلہم بددا، اور سب کو الگ الگ کر کے یا اللہ قتل کر برباد کر دے، ولا تبق منہم احدا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں مرتے وقت مسلمان ہو کر مر رہا ہوں تو مجھے کس پہلو پہ لٹا کر قتل کیا جائے اور شہید کیا جائے، اور یہ میں اپنی جان عزیز کو قربانی اس لیے کر رہا ہوں، وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاء، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہوں، وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، اگر وہ پروردگار چاہے تو میرے جسم کی کٹی ہوئی ایک ایک بوٹیوں اور ایک ایک اعضا اور ایک ایک پارٹس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی بھر دے اور اس کے اندر نور بھر دے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ پھانسی پہ لٹکانے کے بعد آپ کی لاش 40 ڈیز تک، 40 دنوں تک جو ہے لٹکتی رہی، جسم کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوا۔ یہ بھی کرامت تھی، مرنے کے بعد جسم سے بدبو آنے لگنا تھا، اس کے اندر چینجز آنا تھا، لیکن کوئی چینجز نہیں آئے، 40 دن ہو گئے۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع مل گئی تھی وحی کے ذریعے سے، چونکہ حضرت عاصم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کی خبر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر اللہ کے رسول تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا، اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جا کر کے عاصم کی یعنی جا کر کے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کر کے آؤ۔ یہ لوگ پہنچے، رات کے اندھیرے کے اندر پھانسی پہ لٹکا دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنا رہے کہ کوئی ایمان نہ لائے، محمد کے ماننے والوں کے ساتھ ہم اس طرح کا سلوک کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، کوئی جرأت اور ہمت نہ کر پائے کہ محمد کے دین کو قبول کر سکے۔ 40 دن تک لاش پڑی رہی، صحابہ کرام یعنی حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، اور ان لوگوں نے اس لاش کی حفاظت کے لیے 40 لوگوں کو جو ہے حفاظت کے لیے معمول کر دیا تھا کہ کوئی لاش کو لے کر کے نہ جائے۔ حضرت زبیر حضرت مقداد نے دیکھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں اور ان کو غافل سمجھ کر کے لاش کو اتارا، گھوڑے پہ رکھا اور دونوں لے کر نکل پڑے لاش کو۔ جب ان کی نیند کھلی تو دیکھا کہ خبیب بن عدی کی لاش غائب ہے، لہذا پیچھا کرنا شروع کیا، تلاش شروع کیا، اور راستے میں جا کر کے حضرت زبیر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے ہمیں پکڑا اور ہم نے گھوڑے سے ان کی لاش کو یا اونٹ کے اوپر سے ان کی لاش کو اتار کر نیچے رکھا تو زمین شق ہوئی، زمین پھٹی، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش زمین کے اندر چلی گئی۔ اسی لیے کتابوں کے اندر ان کا نام جو لکھا جاتا ہے کہ بلیع الارض، یعنی زمین نے ان کو نگل لیا۔ یہ بھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے ان کی لاش کو کس طریقے سے محفوظ فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کے مرنے کا وقت قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے نماز ادا کر لے۔ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا، یہ طریقہ بتلایا کہ مرنے سے پہلے آدمی کو نفل نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر ایسا واقعات پیش آتے ہیں تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کی 2 رکعت یا 4 رکعت اجازت دی جائے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔